بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لعلکم بخیر اسعدکم اللہ. معکم فیصل فاروق واجتمعنا فی هذه المجموعة لتعلم اللغة العربیہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں فیصل فاروق اور ہم اس گروپ میں عربی زبان کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے فعل مضارع کے متعلق پڑھا تھا جس کو انگلش میں امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں اور جو قرآن میں تقریباً 10,000 الفاظ آئے ہیں. اور مضارع کہتے ہیں جو کام ابھی تک نہیں ہوا، حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا. فعل مضارع کے بھی 3 اوزان ہیں. جس طرح فعل ماضی کے 3 اوزان ہم نے پڑھے تھے، یفعل، 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 اور بتایا تھا کہ فعل مضارع فعل ماضی کے شروع میں مضارع کی علامت اور آخر میں فاعل کی علامت لگانے سے بنتا ہے. مضارع کی علامت 4 ہیں: یا، تا، حمزہ، نون. یا، تا، حمزہ، نون، ان کو اختصار کے ساتھ حروف عطین بھی کہتے ہیں. فاعل کی علامت سے مراد یہاں پر تثنیہ کی علامت الف نون اور جمع کی علامت واو نون ہے. یاد رہے کہ فعل ماضی کے صرف آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، یعنی آخر میں تثنیہ کی علامت الف نون لگتا ہے یا جمع کی علامت واو نون لگتا ہے، جبکہ مضارع میں شروع اور آخر میں دونوں جگہ پر تبدیلی ہوتی ہے. شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف آتا ہے اور آخر میں تثنیہ کی علامت الف نون لگتی ہے اور جمع کی علامت واو نون لگتی ہے. تو آئیے اب ہم قرآنی آیات کے ذریعے سے اس کی مشق کرتے ہیں. پہلی آیت ہے یدبر الامر من السماء الى الارض. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ انتظام کرتا ہے ہر کام کا آسمان سے زمین تک. تو یہاں پر فعل مضارع کو پہچانیے. فعل مضارع ہے یدبر. یدبر، اس کا ماضی کیا ہے؟ دبرا. اس کا ماضی کیا ہے؟ دبرا. تو ابھی دیکھیں یہاں پر شروع میں فعل مضارع کی علامت لگی ہے. چونکہ یہ مفرد کا صیغہ ہے، جمع اور تثنیہ کا نہیں ہے، اس وجہ سے آخر میں تبدیلی نہیں ہوئی، آخر میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ترجمہ بھی آپ نے دیکھ لیا. دوسری آیت دیکھیے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ترجمہ کیا ہے؟ وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور روکتے ہیں برائی سے. تو یأمرون یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا ہے. اس طرح ینہون مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو ہم نے اوپر بات کی تھی کہ مضارع کے شروع اور آخر میں تبدیلی ہوتی ہے. چونکہ یہ صیغہ یہاں پر یأمرون جمع کا ہے تو اس لیے آخر میں تبدیلی ہوئی، واو نون لایا، واو نون لایا. اور شروع میں کیا ہے؟ ہم نے یأمرو یا لایا. اصل میں ماضی کیا تھا اس کا؟ امرا تھا. ماضی کیا تھا؟ امرا تھا. تو شروع میں ہم نے یا لایا اور آخر میں واو نون لے کر آئے. اسی طرح ینہونا، ینہونا، تو دیکھیں اس کا ماضی تھا نہا، نہا. تو ہم نے شروع میں یا کو لے کر آئے تو ینہا بن گیا اور آخر میں واو نون لے کر آئے تو ینہونا، ینہونا بن گیا. تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور روکتے ہیں برائی سے. اس سے اگلی آیت دیکھیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم. تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے اللہ کی آیات کی اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور سکھاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں یتلو، یہ مفرد کا صیغہ ہے، اس وجہ سے اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. شروع میں صرف مضارع کی علامت کو لایا گیا ہے، یا کو. لو علیہم، اس سے آگے دیکھیں یزکیہم. یزکی، زکا یزکی،
یہاں پر یہ بھی مفرد کا صیغہ ہے یزکی. آگے ہم ضمیر جو ہے یہ ضمیر متصل ہے. یہ ضمیر کیا ہے؟ متصل ہے. تو یاد رکھیے کہ بعض افعال کے ساتھ ضمیر متصل مل کر بھی آتی ہے. انشاءاللہ ہم اس کی بھی مشق کریں گے. آگے وَيُعَلِّمُهُمْ علم يعلم. یہ يعلم مفرد کا صیغہ ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع مذکر غائب کی جو ہے وہ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے. یہ مفرد کا صیغہ ہے. اور ابھی دیکھیں اس کے شروع میں مضارع کی علامت کو لایا گیا ہے. اس کے شروع میں مضارع کی علامت کو لایا گیا ہے. اس سے آگے دیکھیے کیف تکفرون باللہ. تو یہاں پر اس کا ترجمہ دیکھیں پہلے. کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کا. کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کا. تو اس میں مضارع کا صیغہ کون سا ہے؟ تکفرون. تکفرون. تو یہاں پر یہ حاضر کا ہے صیغہ اور جمع کا ہے. آپ دیکھیں اس میں غور کریں تو تکفرون میں دونوں جگہوں پر تبدیلی ہوئی ہے, آخر میں بھی اور شروع میں بھی. تکفرون تا شروع میں لایا گیا علامت مضارع اور آخر میں وہ جمع کی علامت کو لایا گیا ہے. جمع کی علامت کو لایا گیا. جمع کی علامت کیا ہے؟ واو نون. تو تکفرون کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کا. آپ ان آیات کو دیکھیے اور ان آیات کے مطابق مزید آپ کو گروپ میں آیات کو سینڈ کروں گا. ان آیات کو پڑھیے اور پھر اس کا اچھے طریقے سے مشق کیجیے. مضارع کے صیغے کو اس کے اندر سے پہچانیے اور اس کی گردان بھی کیجیے اور ترجمہ بھی کیجیے. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم حروف نفی کے متعلق پڑھیں گے. یاد رکھیے قرآن عربی سیکھنا مشکل نہیں ہے, بس محنت اور لگن سے کچھ وقت نکال کر اسباق یاد کیجیے اور دہرائی کرنا مت بھولیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.